بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ حبیبی سیدنا محمد علیہ وسلم۔ نواز شریف کی وطن واپسی تو ہو رہی ہے، لیکن نواز شریف کا چوتھی بار وزیراعظم بننے کا جو پروگرام ہے وہ ایسے لگ رہا ہے جیسے بڑھ گیا ہے، کیونکہ نواز شریف کو وزیراعظم بنانے کے لیے آئین کے اندر ترمیم کی ضرورت ہے تاکہ ان کی جو تاحیات نہلی ہے وہ ختم ہو سکے۔ الیکشن ایکٹ میں انہوں نے ترمیم تو کی، واردات تو ڈالی، لیکن الیکشن ایکٹ جو ہے کسی صورت میں بھی جو آئین ہے اس کو ترمیم نہیں کر سکتا، کیونکہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے کہ 62(1)(f) کے تحت جو بھی نہلی ہوگی وہ لائف ٹائم ڈسکوالیفیکیشن ہوگی۔ تو الیکشن ایکٹ کیسے جو ہے آئین کے اندر ترمیم کر سکتا ہے؟ تو نواز شریف نے اگر پاکستان آنا ہے تو ان کے لیے مشکلات ہیں، وہ وزیر اعظم نہیں بن سکتے، انتخابی پروسیس میں حصہ نہیں لے سکتے، وہ ایک بطور قائد جو ہے وہ اپنا اسٹیٹس انجوائے کریں گے، لیکن وہ جو وزیر اعظم ہے، اقتدار ہے، وہ ان سے دور ہے۔ ابھی تک اقتدار کی وہ ان کے قریب نہیں آ رہا، وہ کوشش بھی کر رہے ہیں، انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کو اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کر رہے ہیں، حمایت بھی لینے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن اقتدار جو ہے، اقتدار ابھی بھی نواز شریف کے بالکل بھی قریب نہیں ہے، بہت دور ہے، بہت دور ہے نواز شریف۔ اور نواز شریف کا چوتھی بار وزیر اعظم بننے کا جو خواب ہے وہ ادھورا دکھائی دے رہا ہے، ناممکن دکھائی دے رہا ہے، کیونکہ ابھی نواز شریف کی فیور میں کچھ بھی نہیں ہوا، کچھ بھی نہیں ہوا۔ ایک تو ان کو جو اپیل کا حق ملنا تھا وہ نہیں ملا، وہ اپیل کا حق مل جاتا تو شاید ان کا جو لائف ٹائم ڈسکوالیفیکیشن تھی اس کے اوپر کچھ ہو سکتا، وہ ختم ہو سکتی، لیکن ابھی بھی نواز شریف جو ہے وہ مکمل طور پہ قانونی مشکلات میں ہے۔ اور جب وہ پاکستان آئیں گے، ابھی تو یہی چیزیں گردش کاری ہیں کہ شاید ان کو ایک ہفتے کے لیے شاید حفاظتی ضمانت مل جائے۔ اگر ایسا ہوتا ہے، قانونی طور پہ ایسا بالکل ممکن ہی ہے کہ کسی سزا یافتہ شخص کو جو ہے وہ آپ حفاظتی ضمانت دے دیں، کیونکہ نواز شریف کو صاحب کو سزا ہوئی ہے اور 4 ہفتوں کے لیے وہ علاج کے لیے گئے تھے، تو کسی سزا یافتہ شخص کو جو ہے وہ حفاظتی ضمانت نہیں مل سکتی، کیونکہ قانون کی نظر میں نواز شریف نے جب بھی پاکستان واپس آنا ہے، جیل کے اندر جانا ہے اور جو بقیہ سزا ہے اس کو پورا کرنا ہے، کیونکہ اب نواز شریف سزا یافتہ شخص ہے تو وہ کسی صورت میں بھی ان کو جو ہے حفاظتی ضمانت نہیں مل سکتی۔ اگر ان کو ملتی ہے تو یہ کہ نیا پریسیڈنٹ ہوگا، نئی جو ہے قانون کے اندر جو ہے ایک نئی لائن نکالی جائے گی، تو پاکستان کی عدلیہ کی تاریخ میں پھر نیا کوئی کھیل ہوگا کہ نواز شریف کو 7 دنوں کے لیے حفاظتی ضمانت مل جائے، اور وہ بھی ایسا شخص جس کو سزا ہوئی ہے عدالتوں سے، کیونکہ قانون کی نظر میں اب نواز شریف حفاظتی ضمانت یا باقی ضمانت کے حقدار نہیں ہے، وہ سیدھا جیل جائیں گے اور اپنی بقیہ سزا جو ہے وہ پوری کریں گے۔ اور نواز شریف کی خواہش ہے کہ جب تک وہ پاکستان میں آئیں، پاکستان میں رہیں، الیکشن نہیں ہوتے تو کسی صورت میں بھی عمران خان کو جیل سے باہر نہ نکالا جائے، اس کو آزاد نہ کیا جائے، اس کو ضمانت نہ دی جائے، کیونکہ عمران خان جیسے باہر نکلے گا نواز شریف کی جو سیاست کا پروگرام ہے وہ تو بڑھ جائے گا، کیونکہ نواز شریف کے پاس آج تک عمران خان کا جو بیانی ہے اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے کوئی بیانیہ نہیں ہے نواز شریف کے پاس۔ نواز شریف اس وقت بیک فٹ پہ ہیں، نواز شریف پاکستان کی سیاست میں اس وقت ارریلیونٹ ہے، ان کا پاکستانی سیاست، پاکستانی اقتدار سے اب کوئی دور دور تک تعلق نہیں۔ وہ اپنی قیادت کو، اپنی جماعت کو مشورے دیں، ٹکٹوں کے حوالے سے فیصلہ کریں، لیکن اقتدار کی کرسی پہ اگر کوئی بیٹھے گا تو ان کا بھائی شہباز شریف ہی ہوگا، کیونکہ شہباز شریف کے اوپر ابھی تک کوئی ڈسکوالیفیکیشن نہیں ہے، وہ الیکشن بھی لڑ سکتے ہیں، وزیر اعظم بھی بن سکتے ہیں، اور سارے جو کارڈ ہیں، اگر نون لیگ میں سے کسی کو وزیر اعظم بنانا ہے تو سارے کارڈ جو ہیں وہ اس وقت شہباز شریف کی فیور میں ہے۔ نواز شریف وہی خواب دیکھیں، اپنے کھانے اچھے اچھے کھائیں، انجوائے کریں، واک کریں، میوزک سنیں، عشق محبت کی داستانیں چلائیں، لیکن وزارت عظمیٰ اور وزیر اعظم ہاؤس کے دروازے جو ہے وہ نواز شریف کے لیے بند ہیں۔ اور ان کی یہ خواہش کہ عمران خان جو ہے وہ اس کو قید میں رکھا جائے جب تک الیکشن میں نہیں ہوتے، یہ ناممکن دکھائی دے رہا ہے، کیونکہ قانون کی نظر میں عمران خان کے جو کیسز ہیں ان کا فیصلہ ہونا ہی ہونا ہے، یا تو عدالتیں ان کی ضمانت کینسل کریں گی، جو کچھ بھی ہوگا، لیکن عمران خان جیل کے اندر رہ کے بھی نواز شریف کے اعصاب کے اوپر نفسیاتی طور پہ حاوی ہے۔ اور یہ تو عمران خان ہے، نواز شریف کی اپنی خاندان ایک بہت بڑا بلنڈر یہ کیا ہے کہ قطری جو ہیں وہاں پہ سیف الرحمان صاحب جو ہیں، ان کا جو شاہی خاندان ہے قطر کا، وہاں ان کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات ہیں، دوستی ہیں، روابط ہیں، اور وہ قطری شاہی خاندان اور نواز شریف کے درمیان ایک پل کا کردار ادا کرتے تھے۔ نواز شریف نے ان کو ناراض کر دیا، جو جنید صفدر کی طلاق ہوئی، ایشا سیف
سے وہ بڑے معاملات گڑبڑ ہیں، کیونکہ اگر سیف الرحمان بول پڑے تو یقیناً نواز شریف منہ چھپاتے پھریں گے، کیونکہ ساری سٹوری جو ہے ان سائڈ شریف خاندان نے پیسہ کیسے بنایا، کیا ہوا، قطر سے خط کیسے آئے، باقی جو سٹوریز ہیں، بے نامی اگر کوئی جائیداد ہے تو اس کا کیا کنسپٹ ہے، اس تمام سٹوریز کی گواہ جو ہیں وہ سیف الرحمان ہے۔ تو ڈیفینیٹلی بیٹی کا کام بہت بڑا ہے، وہ سیف الرحمان کو رات کو سونے نہیں دے گا، تو ایک نہ ایک دن جو ہے وہ سیف الرحمان ضرور بولے گا۔ لیکن ایک افواہ یہ بھی ہے کہ سیف الرحمان کے بولنے سے پہلے جو سیف الرحمان کا دکھ ہے اس کا مداوع کیا جائے، اور جو عائشہ سیف اور جنید صفدر کا دوبارہ ہو سکتا ہے، کیونکہ اگر نکاح ہو، لیکن اس کے لیے بڑا ضروری ہے کہ حلالہ ہو، کیونکہ حلالہ کے بغیر دوبارہ عائشہ سیف اور جنید صفدر کا نکاح نہیں ہو سکتا۔ کیا عائشہ سیف دوبارہ پھر کسی اذیت میں جانا چاہے گی؟ کیا وہ دوبارہ اسی ریلیشن میں جانا چاہے گی جہاں پہ اس کا سکون خراب ہو؟ تو حلالہ کی جو سوشل میڈیا پہ خبریں ہیں وہ چیزیں ابھی گردش کر رہی ہیں، لیکن اس کے ابھی کوئی کنفرمیشن نہیں آ رہی، کہ کوئی ذرائع تصدیق نہیں کرے کہ عائشہ سیف کا حلالہ ہوگا یا نہیں ہوگا، یا دوبارہ وہ نکاح میں جائیں گی۔ کیونکہ شریف خاندان کے لیے جہاں پہ عمران خان خطرہ ہے وہاں پہ سیف الرحمان بھی بہت زیادہ خطرہ ہے، کیونکہ قطر جب ان سے دور چلا جائے گا تو ڈیفینیٹلی نواز شریف کو بہت بڑا دھچکا لگے گا۔ اب نواز شریف کے جو قطر جانا چاہ رہے تھے وہ بھی نہیں جا رہے، اب یہ ہے کہ وہ دبئی میں رکیں گے اور اس کے بعد سیدھا پاکستان اسلام آباد لینڈ کریں گے۔ تو ڈیفینیٹلی نواز شریف اس وقت بہت مشکل میں ہے، جہاں پہ ان کی اپنی کچھ غلطی ہیں وہاں پہ ان کی اپنی صاحبزادی مریم نواز صاحبہ کی کچھ غلطی ہیں۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کو اتنا جو ان کے لوگ راز جانتے تھے، بہت قریب تھے، ان کے ساتھ رشتہ کرنا نہیں تھا، کیونکہ پازیٹیو نیگیٹو چیزیں دونوں آپ دیکھ کے کچھ فیصلہ کرتے ہیں۔ تو ان کو پہلے یہ چیز رکھنی چاہیے تھی کہ اگر سیف الرحمان کی بیٹی سے نکاح کر رہے ہیں، سیف الرحمان ہمارا رازدان ہے، بہت سارے اہم چیزوں کے ہمارے متعلق جانتا ہے، تو کل خدا نہ خواستہ جب رشتہ داری ہوتی ہے تو وہاں پہ ترش تعلقات بھی ہوتے ہیں، تعلقات خراب بھی ہو سکتے ہیں۔ تو ڈیفینیٹلی شریف خاندان نے اس چیز کو، اس پہلو کو غور نہیں کیا، اور آج وہ رشتہ ان کے لیے خطرے کا باعث بن چکا ہے۔ یا تو عائشہ سیف جو اپنی زبان کھولے گی یا سیف الرحمان، کیونکہ دونوں کو بہت بڑا دھچکا ہے، کیونکہ عائشہ کے جو میسج آیا ہے وہ یہ ہے کہ میں آزاد ہو چکی ہوں اور مجھے ایک رہائی مل گئی ہے، مجھے سکون چاہیے تھا وہ مل گیا ہے۔ تو ڈیفینیٹلی آنے والے دنوں میں نواز شریف کے لیے قانونی طور پہ، خاندانی طور پہ بہت زیادہ مشکلات ہیں، اور نواز شریف کی اپنی جماعت کے کچھ لیڈر جو ہیں وہ اس بات کا بربلا اظہار کر رہے ہیں، جیسے احسن اقبال نے کہا کہ پاکستان کو مقبول نہیں، پراپر رہنما کی ضرورت ہے۔ اس کے مطلب ہے وہ اس بات کو تسلیم کر چکے ہیں کہ نواز شریف جو ہے پاکستان کے مقبول رہنما نہیں ہے۔ جب وہ مقبول رہنما نہیں ہے تو اس کو وزیر اعظم کس نے بنانا ہے، اس کو ووٹ کس نے دینے ہیں۔ دوسرا، آصف علی زرداری بھی جو ہے وہ نواز شریف سے کافی دور چلے گئے ہیں، وہ نواز شریف کے ارادوں کو بھانپ گئے ہیں، کیونکہ نواز شریف جو ہے جب مشکل ہوتی ہے تو وہ آپ کے پاؤں پڑتا ہے، جب وہ اس کا مشکل ختم ہو جاتی ہے تو وہ اپنے سب سے زیادہ جو محسن ہے اس کا گلہ دباتا ہے، اسی کا دشمن بن جاتا ہے۔ تو ڈیفینیٹلی آصف علی زرداری بھی اب سوچ کے سمجھ کے کوئی فیصلہ کریں گے، اور یہ الیکشن جو ہیں وہ ہونے ہی ہونے ہیں، کیونکہ آپ بیرونی دنیا کو کسی صورت میں بھی آپ بے وقوف نہیں بنا سکتے۔ ایک آپ کو چرچا ہے، اس کو ڈیلے تو کر سکتے ہیں کہ سیکورٹی کی صورتحال ہے، ہم کوئی فنڈ جنریٹ کر رہے ہیں یا کوئی ہلکا بندیاں کر رہے ہیں، اس طرح کا آپ کو جواز دے سکتے ہیں، لیکن جتنا آپ اس کو ڈیلے کریں گے انٹرنیشنل لیول پہ آوازیں آنا شروع ہو جائیں گی کہ پاکستان میں جو ڈیموکریٹک پروسیس ہے اس کو کیوں معطل کیا گیا ہے، وہ کیوں سسپینڈ ہے۔ پھر آپ کا فیٹ اف ہوتی ہے، آئی ایم ایف ہوتا ہے، اور بیرونی دنیا سے آپ نے کنیکٹ کرنا ہوتا ہے۔ آپ جیسے بھی ہوتا ہے آپ نے ڈیموکریٹک پروسیس کو جاری رکھنا ہوتا ہے، الیکشن کروانے ہوتے ہیں، دنیا کو دکھانا ہوتا ہے، کیونکہ پاکستان اگر نہیں کرے گا کچھ ایسی چیزیں تو پھر ڈیفینیٹلی پاکستان کے جو معاشی حالات ہیں وہ اور خراب ہوں گے۔ الیکشن تو ہونا ہی ہونا ہے، تو کیا اس الیکشن میں نواز شریف حصہ لے سکیں گے؟ قانونی طور پہ بالکل ناممکن ہے۔ قانونی طور پہ میں پھر واضح کرتا چلوں اپنے ناظرین کے لیے کہ نواز شریف کا الیکشن میں حصہ لینا بالکل ناممکن ہے۔ وہ الیکشن میں قانونی طور پہ کسی صورت میں بھی حصہ نہیں لے سکتے جب تک وہ بس 621F کے تحت ان کی ڈسکوالیفیکیشن ختم نہیں ہوتی، اور اس کا وحید ایک طریقہ ہے کہ آئینی پاکستان کے اندر
2/3 میجارٹی کے ساتھ ترمیم ہو. الیکشن ایکٹ کا جو سہارا لیا گیا تھا، شہباز شریف بھائی کے ساتھ مخلص ہوتے تو پی ٹی آئی کو ساتھ ملا سکتے تھے، عمران خان کی حمایت لے سکتے تھے، ان سے بات کر سکتے تھے کہ آئین پاکستان کے اندر ترمیم کی جائے، یہ وقت کی ضرورت ہے، یہ لائف ٹائم ڈسکوالیفیکیشن نہیں ہونی. تو ڈیفینیٹلی شہباز شریف نے اپنی انا کو قربان نہیں کیا، اپنی ضد کو قربان نہیں کیا. اس نے عمران خان کی طرف دوستی کا ہاتھ نہیں بڑھایا، پی ٹی آئی کی سپورٹ حاصل کرنا نہیں گوارا کی. جب پی ٹی آئی پارلیمنٹ میں قومی اسمبلی میں آنا چاہ رہی تھی، انہوں نے ان کے راستے روکنے کی کوشش کی. اگر شہباز شریف چاہتا تو نواز شریف کی وطن واپسی جو قانونی مشکلات ہیں ان کے بغیر ہو سکتی تھی، آئین کے اندر ترمیم ہو سکتی تھی، نواز شریف کی جو لائف ٹائم ڈسکوالیفیکیشن ہے وہ ختم ہو سکتی تھی. لیکن ایسے ہی ہے کہ اقتدار میں نہیں دیکھا جاتا کون بھائی ہے، کون بیٹی ہے، کون باپ ہے. اقتدار جو ہے ہر کسی کو پیارا لگتا ہے، اور کوئی شخص بھی جو اقتدار کسی کو دینے کے حوالے سے راضی نہیں ہوتا. جو تو پھر وزارت عظمیٰ کی کرسی ہے. شہباز شریف کو پہلے بڑی مشکل سے ملی تھی اور اس نے اپنا اچھا تعلقات بنا لیے اداروں کے ساتھ، طاقتور حلقوں کے ساتھ، تو کسی طرف سے بھی شہباز شریف کو پرابلم نہیں ہوئی. ٹھیک ہے، معاشی طور پہ وہ ناکام رہا، مہنگائی بہت زیادہ بڑھی، اس نے اچھا پرفارم نہیں کیا، لیکن اس نے اداروں کے ساتھ معاملات بھی خراب نہیں کیے، کوئی گڑبڑ پیدا نہیں کی. اور نواز شریف کے لیے اس نے کوئی قانونی میں جو مسائل ہیں وہ حل نہیں کیے. تو اب نون لیگ کے اندر جو ہے وزارت عظمیٰ کی جو کرسی ہے اس کی دوڑ نواز شریف اور شہباز شریف کے درمیان ہے. اور شہباز شریف اس وقت نواز شریف سے نمبروں کے مقابلے میں بہت زیادہ آگے ہیں. پاکستان زندہ باد.